پروں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے۔ ہمارے تمام مہمانان کرام تشریف لا چکے ہیں، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے اس بابرکت مجلس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہماری اسلامی روایت کے مطابق آج کی اس باوقار اور بابرکت مجلس کا افتتاح یا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ جس شخصیت کے تعلق سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، جس عظیم المرتبت شخصیت کے تعلق سے جو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی کی یہ نعت پاک سماعت فرمائیں۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جس کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز ہوگا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ معزز حضرات، جناب صدر کی اجازت سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کی اس مقصد بابرکت اور باوقار مجلس کی صدارت اس قدیم خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت ڈاکٹر سید شاہ حسین احمد صاحب فرما رہے ہیں۔ میں ان کی اجازت سے میں آواز دیتا ہوں سید شاہ ذیشان احمد کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن مجید سے آج کے اس مذاکرے کا آغاز ہو چکا۔ مذاکرے کا عنوان ہے کیا آج کے سماج کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ قدیم خانقاہ ہے اور بہار کی خانقاہوں
نے ہی نہیں بلکہ پوری ملک کی خانقاہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور پر جس خانقاہ میں ہم لوگ تشریف فرما ہیں اس خانقاہ کی روایت بہت ہی قدیم رہی ہے۔ ڈاکٹر سید شاہ حسین احمد صاحب وقتاً فوقتاً موقع سے اس طرح کی مجلس منعقد کر کے یہ پیغام دیتے رہتے ہیں کہ آج اس ملک سمیت پوری دنیا کا جو حال ہے اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کی اس مجلس کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا میں جو ماحول ہے، جس چیلنجز کا سامنا ہے، جس طرح سے ہماری قدریں ختم ہو رہی ہیں، سماج ٹوٹ رہا ہے، امن و امان میں خلل ڈالا جا رہا ہے، نفرت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ان ماحول میں کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کریں؟ آج کی یہ مذاکرہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قابل عمل رہی ہیں، لیکن آج کے ماحول میں سب سے زیادہ ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کے اسوے پر عمل کریں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آج کی اس مجلس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہمارے سربراہ موجود ہیں۔ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ تمام مذاہب نے دل کو جوڑنے کا کام کیا ہے، دلوں کو جوڑا ہے۔ جتنے مذاہب بھی آج تک آئے اس دنیا میں یا آج ہیں، ان تمام مذاہب نے توڑنے کا پیغام، توڑنے کی تعلیم کسی مذہب نے نہیں دی ہے۔ تمام مذاہب نے دلوں کو جوڑا ہے، اور آپ یہاں تمام ذی شعور ہیں، باشعور ہیں، اہل علم ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رشی منیوں نے، صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے خاص طور پر اس ملک میں جس طرح سے میل محبت کی کوششیں کی، مجاہدہ کیا، لوگوں کے درمیان گئے، یہ خانقاہیں اس کی دلیل ہیں۔ ڈاکٹر سید شاہ شمیم حسین احمد صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ موقع سے وہ اس خانقاہ کی سرزمین سے پیغام دیتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ ایک چیز میں، آپ تمام اہل علم ہیں اور علماء ہیں، ان تمام لوگوں کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں سیکھنے کے لیے، وہ یہ کہ پوری دنیا میں واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے جن کے بارے میں اگر دنیا یہ جاننا چاہے کہ وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے ازواجی زندگی گزاری، کیسے اپنے خاندان والوں سے ان کا رشتہ رہا، کیسے سماج سے جڑ کر کے رہے، کیا تعلیمات دی، کس طرح سے کھاتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے، اگر کسی شخصیت کے ایک ایک قدم کے تعلق سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو واحد شخصیت ہے جن کے بارے میں آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ ایسی شخصیت جس کے لیے قرآن نازل کیا، قرآن نسخہ کیمیا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ نسخہ کیمیا اگر ہمارے پاس آیا تو وہی شخصیت لے کر کے آئی، غار حرا سے لے کر کے آئی ہمارے درمیان۔ غار حرا سے جو پیغام پوری دنیا کو دی گیا، وہ پیغام آج تک کوئی شخصیت نہیں دے سکی۔ حضرات، میں اکثر سوچتا ہوں
کہ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جو ان کا عمل تھا اس پر ہم کوشش کریں کہ جیسے چلتے تھے ویسے بھی چلیں، جیسے کھاتے تھے ویسے بھی کھائیں، جیسے وہ گھروں میں رہتے تھے ویسے ہی ہم بھی رہیں گھروں میں، جیسے وہ سماج کے درمیان رہتے تھے ویسے ہی ہم بھی سماج کے درمیان رہیں۔ لیکن ممکن نہیں ہے۔ ایک چیز تو ممکن ہے دوست حضرات، ایک چیز میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے، آپ تمام اہل علم حضرات ہیں ان کے سامنے، ایک چیز تو ممکن ہے، اور وہ کیا؟ ایک دم مینوان ہم وہی کر سکتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا لب ٹھیک اسی طرح سے ہلا جس طرح سے اللہ نے پہنچایا، اللہ کا ہلا اگر لب ہے اس کے پاس تو، حضرت جبریل علیہ السلام کا ہلا، اور پھر ہمارے نبی آخر الزماں کا ہلا۔ تو جب ہم قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک اسی طرح سے ہمارا لب ہلتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم یہ سمجھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کہ ہمارے آقا کا لب بھی اسی طرح سے ہلا تھا، تو ہم کو لگتا ہے کہ ثواب پتہ نہیں کتنا گنا ہم کو مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا۔ اس کے بعد پہ قرآن شریف تو ہے ہی، پورا قرآن ہے، قرآن منبع ہے علم کا۔ اور مجھے عرض کرنے دیجئے کہ ایک ایسا نسخہ کیمیا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم المرتبت بندے کے توسط سے، جس میں قیامت تک جس کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگا۔ آپ پوری دنیا کے ممالک کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ملک میں قانون ہوتا ہے، قانون کے مطابق ملک چلتا ہے، لیکن اس میں وہاں اس ملک کے قانون میں ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جو قانون بنا اس میں بھی اب تک بہت سی ترمیم ہو چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم دیا اس میں جو قوانین ہیں، جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت جو قانون تھا، قیامت تک وہ قانون موجود رہے گا۔ اتنا عظیم قانون دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ یہ قانون اس ذات نے دیا ہے جس ذات نے ہم کو خلق کیا ہے، ہم کو بنایا ہے، ہماری ضرورتوں کو سمجھا ہے، ہمارے مزاج کو سمجھا ہے، ہماری زبان کو سمجھا ہے، ہمارے ذہن کو سمجھا ہے، اور اس نے یہ بھی سمجھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زمانہ تھا وہ زمانہ نہیں رہے گا، زمانہ بدلتا رہے گا۔ جب زمانہ بدلے گا تو زمانے کے مطابق قانون بھی ہونا چاہیے تاکہ اس میں ترمیم نہ ہو سکے۔ دوستو، میں نے کچھ زیادہ غالباً وقت لے لیا، لیکن یہ بات ضروری بھی تھی۔ وہ اس لیے بھی ضروری تھی کہ خوش قسمتی ہے ہماری، ہم خیر مقدم کرتے ہیں تمام مذاہب کے جو لوگ یہاں موجود ہیں، ان کا صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے ان کا ہم استقبال کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ اس قدیم خانقاہ کے سجادہ نشین ڈاکٹر سید شاہ حسین احمد صاحب کی دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے، اور ایک ایسے مقصد کے تحت تشریف لائے کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان تعلیمات پر ہم کیسے عمل کریں، اور کیا ان تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہم پوری دنیا میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارے آج کی اس باوقار مجلس میں جو مہمانان کرام موجود ہیں ان میں حضرت مولانا سید شاہ تقی الدین فردوسی صاحب جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، عربی ان کے سامنے پانی بھرتی ہے، اور بہت باشعور عالم محترم ہمارے دعوت پر تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی اس باوقار مجلس میں مولانا سید تنویر رضا صاحب بھی تشریف لائے ہیں، بہت اچھے ذاکر ہیں، اچھے وکیل بھی ہیں،
غیر ممالک میں اکثر جاتے رہتے ہیں، بہت اچھی فکر رکھتے ہیں. آپ انہیں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی. آج کی اس مجلس میں ڈاکٹر سید شاہ حسین احمد صاحب کی دعوت پر بھائی گیانی ستیہ نام سنگھ بھی تشریف رکھتے ہیں. حضوری کتھا واچک ہیں. تخت ہرمندر پٹنہ صاحب سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ایک اور مہمان جناب حاتم بھائی خاموشی بوہرا سماج کے سربراہ ہیں. ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ایک اور مہمان سوامی کمار سندرم ہیں. یہ بھائی دربار زکریہ پور پٹنہ سے ان کا تعلق ہے. میں نے اس سے پہلے حضرت مولانا سید شاہ تقی الدین فردوسی صاحب کے بارے میں بھی عرض کر دیا. یہ ان تمام مہمانوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے جناب صدر کی اجازت اور حکم سے میں مولانا سید تنویر رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے ہمیں نوازیں.